کیا آپ نے کبھی ایک ایسے فوجی کی داستان سنی ہے جس نے دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا، جرمنی کی قید برداشت کی، قید کے دوران ایک پوری سال کال موصول ہوئی، قرآن مجید حفظ کیا، 1965 کی جنگ میں وطن کا دفاع کیا اور پھر ایک عظیم روحانی شخصیت کے خلیفہ بن کر اپنی زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی؟ آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی ایمان افروز اور حیران کن داستان سنانے جا رہے ہیں جو کیپٹن محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ ناظرین، کیپٹن محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ ایک بہادر فوجی افسر تھے۔ آپ نے دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا اور جنگ کے دوران جرمنی میں بھی قید ہوئے۔ قید کے وہ دن بظاہر مشکلات اور آزمائشوں سے بھرے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی دنوں میں آپ کی زندگی کا رخ بدلنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ روایت کے مطابق جرمنی کی قید کے دوران ایک دن کیپٹن محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ ایک روحانی کال موصول ہوئی۔ جب آپ نے اس کال کے بارے میں دریافت کیا تو بتایا گیا کہ یہ وقت کے بادشاہ کی کال ہے۔ اہل محبت اور وابستگان سلسلہ اس واقعے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی توجہ اور فیض سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی کال میں آپ کو قرآن مجید حفظ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ یہ واقعہ کیپٹن محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی بدل دینے والا ثابت ہوا۔ قید کی سختیوں کے باوجود آپ نے قرآن کریم حفظ کرنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظیم سعادت عطا فرما دی۔ سوچئے، ایک طرف دشمن کی قید، ایک طرف جنگ کی سختیاں اور دوسری طرف قرآن پاک کا نور۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے ایک فوجی کو حافظ قرآن بنا دیا۔ جنگ کے اختتام پر آپ وطن واپس آئے اور اپنی فوجی خدمات جاری رکھی۔ بعد ازاں 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بھی آپ نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ آپ صرف میدان جنگ کے سپاہی نہیں تھے بلکہ میدان روحانیت کے بھی ایک ممتاز مسافر تھے۔ اسی دوران آپ کا تعلق برصغیر کے عظیم روحانی بزرگ حضرت خواجہ زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ سے قائم ہوا۔ حضرت خواجہ زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی دینی روحانی تربیت کی۔ آپ کا مزار شریف کو ہاتھ میں واقع ہے اور آج بھی دنیا بھر سے زائرین وہاں حاضری دیتے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن PTV نے بھی آپ حضرت خواجہ زندہ پیر کی زندگی اور خدمات پر دستاویزی پروگرام نشر کیے جو آپ کے اثر و رسوخ اور روحانی مقام کی عکاسی کرتے ہیں۔ کیپٹن محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد حضرت خواجہ زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ اسی نسبت کی برکت سے آپ خلافت کے منصب پر بھی فائز ہوئے اور اپنے مرشد کے فیض کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ فوجی زندگی کے بعد آپ فیصل آباد کے قریب واقع گاؤں کوٹ طارق میں مقیم ہوئے، جہاں آپ نے ایک روحانی مرکز قائم کیا۔ یہاں ہر سال اپنے مرشد حضرت خواجہ زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس اور 11ویں شریف کی تقریبات منعقد کرواتے ہیں۔ یہ علاقہ کوٹ طارق الا سنگھ علاقہ بھی کہلاتا ہے۔ ان محافل میں ذکر الہی، درود و سلام اور دینی اجتماعات کا اہتمام کیا جاتا تھا، جن میں دور دور سے لوگ شرکت کرتے تھے۔ لوگ آپ کے پاس روحانی رہنمائی کے لیے آتے اور آپ محبت، اخلاص، قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے۔ 29 فروری 2000 کو کیپٹن محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے۔ آج بھی آپ کا مزار شریف کوٹ طارق میں موجود ہے، جہاں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں اور آپ کے اصالِ ثواب کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بھی حضرت خواجہ زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین پیر حبیب اللہ صاحب اس آستانے پر تشریف لاتے رہے اور وصال کے بعد بھی یہ روحانی تعلق برقرار ہے۔ آج بھی کیپٹن محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں، جن میں حضرت خواجہ زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے پیر حبیب اللہ صاحب اور دیگر مشائخ سلسلہ تشریف لا کر اس روحانی روایت کو زندہ رکھتے ہیں۔ کیپٹن محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے لیے چن لیتا ہے تو قید خانے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جرمنی کی قید میں موصول ہونے والی وہ روحانی کار، قرآن مجید کی نعمت، میدان جنگ کی بہادری اور مرشد کامل کی صحبت، یہ سب مل کر ایک ایسی شخصیت تشکیل دیتے ہیں جسے لوگ آج بھی محبت اور احترام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ زندہ پیر
رحمۃ اللہ علیہ اور کیپٹن محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی قرآن و سنت اور اولیاء کرام کی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگے تو ضرور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔